وغیرہ کر لیے ہیں، اس میں ہماری مشینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں آ رہی، اس کو آپ دم کرائیں، اللہ توبہ کی ضرورت ہے اس کو۔ کیا ان کا علاج اسلام میں ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میرے بچے کو کوئی چیز ہے، کوئی ہوائی چیز وغیرہ اس کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس کو لگ گئی ہے، تو آپ اس کو چیک کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بچہ سامنے آیا تو آپ نے اس کی کمر پر اچھی طرح ایک تماچا لگایا اور اس کو بولا کہ انی عبداللہ یا عدو اللہ اخرج، اے اللہ کے دشمن نکلو اس سے، انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بچہ اس کے بعد بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا جی، پھر تو اسلام کی دلیل سے اسلام ثابت ہو میں گیا۔ ثابت ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرے جانور وغیرہ جیسے کہ آپ کہہ لیں بھینس کہہ لیں یا اس طرح کے بے شمار میملز کہہ لیں، ان کے اندر کبھی انہوں نے حملہ نہیں کیا؟ نہیں، دوسرے جانوروں سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف انسان سے دشمنی؟ صرف انسان سے دشمنی ہے۔ جیسے کوئی بھی انسان ہے، اس کی انسان سے ہی دشمنی ہوگی، تو اس کی جانوروں سے دشمنی نہیں ہوتی، اور نہ ہی جانوروں سے حسد ہوتا ہے۔ جی ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا کوشچن ہے کہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام دائرہ اسلام سے باہر ہیں، جیسے یہودی کہہ لیں، عیسائی کہہ لیں، نصرانی کہہ لیں، یا جن کا کسی مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے، انہوں نے تو، ان کا شاید پتہ نہیں یہ کنسیپٹ ہے یا نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کیا وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جنات یا شیاطین وغیرہ ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھائی حبیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، یہ غیر مسلموں میں بھی ہوتا ہے، عیسائیوں میں، اور اس کے علاوہ یہودیوں میں، سکھوں میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ ایک شخص نے مجھے سعودی عرب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اس نے کہا میرا بیٹا سمندر کے قریب نہانے کے لیے گیا ہے، اس کو کوئی ہوائی چیزوں کا یا جنات وغیرہ کا اثر ہو گیا اس پہ، اس کو آپ دم کریں۔ میں نے اس کو پراپر 3 دم کیے ہیں، الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک عیسائی تھا جو اپنے ایلیا کے رہنے والا تھا، اس نے مجھے بولا کہ میں ایلیا سے ہوں، تو مجھے جو ہے نا وہ دم کریں۔ تو اس کے علاوہ مجھے جو ہے نا واٹس ایپ پہ لوگ فون کرتے رہتے ہیں، کالز وغیرہ کرتے رہتے ہیں کہ جی جو ہمارا ہم غیر مذہب ہیں جی، تو ہمیں آپ کا ایڈریس ملا ہے تو آپ سے علاج کرانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو پہلے تو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اسلام میں ہر چیز کا علاج ممکن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو غیر مسلموں کا بھی علاج کیا ہے، فلسطین سے 1-2 ساتھیوں نے مجھے کال کی ہے، تو الحمدللہ ان کا علاج کیا ہے، وہ بالکل آج مجھے تک یہاں سے آپ کی بات سے سر جی میرے ذہن میں ایک سوال آیا، غیر مسلم تو مسلمانوں سے علاج کروا لیں، ہمیں ان سے کوئی نہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں، کیا اسلام کے اندر یہ کیپیبلٹی اجازت ہے کہ بینگ اے مسلم ہم کسی غیر مسلم یا عیسائی سے علاج کروا سکتے ہیں؟ مین دنیاوی نہیں، اس طرح روحانی علاج کی بات۔ دنیاوی علاج جو ہے وہ تو ہم کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے دوائی وغیرہ ہے، بالکل، وہ کوئی حکیم ہے غیر مسلم ہے، دوائی دیتا ہے تو اسے ہم دوائی لے سکتے ہیں۔ اگر ان کا روحانی علاج جو ہے، سب سے بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں نازل فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں شفا اور رحمت مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ تو بہترین علاج اور سب سے اعلیٰ اور اچھا علاج ہمارے پاس ہے، ہم غیر مسلموں کے پاس کیوں جائیں، اور جانا بھی نہیں چاہیے، وہ ہمارا ایمان جو ہے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ استاد جی یہاں سے ایک اور اگر سوال کروں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کالا جادو ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا توڑ نہیں ہوتا، کیا اس کا اسلام کے اندر ہے توڑ؟ کالا جادو، جو کالا جادو بولا جاتا ہے، یہ بھائی حبیب الرحمان صاحب اصل میں یہ نام ہم نے دیا ہے، اچھا، عاملوں نے دیا ہے، اور جو پروفیسر حضرات ہیں ان لوگوں نے دیا ہے کالا جادو، حالانکہ کالا نہیں ہوتا، وہ برا ہوتا ہے، جیسے یہ بری چیزوں سے کیا جاتا ہے، انسان کے پیشاب سے، پخانے سے، اور استحاضہ اور حیض والے خون کے ساتھ، اور گندی چیزوں سے، عامل جو ہے وہ گندی چیزوں پہ اوپر بیٹھتا ہے، مثلا گدھے کا پیشاب ہو گیا، اور اسی طرح کتے کا پیشاب ہو گیا، اور گندگی ہوتی ہے وہاں جہاں پر، اس پر ہم اپنا مسلح بچھاتا ہے، اپنی جگہ کو وہ رکھتا ہے،
جب مسلح اپنی جگہ پہ یا جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کو مختص کر لیتا ہے تو پھر شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسے جیسے وہ شیطان کا قریبی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے شیطان اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ یہاں سے مجھے ڈاکٹر فوسٹس کا ایک ناول یاد آیا، وہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھا ہے تو وہ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے یہ والی چیز۔ جی ان جنات وغیرہ کو قید کیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ قید کرنا چاہیے اگر جو لوگ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں؟ جنات وغیرہ کو قید نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی قید ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ آگے کی طرف گئے پھر پیچھے ہوئے، تو یہ حرکت صحابہ کرام نے دیکھی تو آپ نے نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد فرمایا صحابہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے کی طرف بڑھا ہوں اور اس کے بعد پیچھے آیا ہوں، تو کچھ فیل کیا؟ صحابہ کہنے لگے بالکل ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک شیطان تھا وہ میری نماز میں خلل ڈال رہا تھا، تو میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور میں نے بلکہ پکڑ لیا تھا، میں اس کو آپ کو دکھا سکتا تھا، لیکن پھر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی بھی آنے والے کو نصیب نہ ہو، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ثابت نہیں ہے تو ہم ان کو قید نہیں کرتے۔ ایک چیز ہے قاری صاحب نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی مثلا چیز نہیں بتائی کہ جو ان کی اپنی پرسیپشن ہو، اپنی پریسیپیکاسٹی ہو، بالکل ٹو دی پوائنٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر انہوں نے ساری باتیں کی ہیں۔ اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ خدا نہ خواستہ اگر ہو سکتا ہے، یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی میرا بلیو نہیں تھا اتنا زیادہ، ریسنٹلی میرا ایک اپنا بڑا کولیگ تھے، پیشنٹ تھے، میں ان کو لے کے آیا ہوں تو وہ ٹھیک ہوئے، میرا تب سے زیادہ جو ہے وہ بلیو ہوا تھا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی مسئلہ ہے تو استاد جی ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ سے میں نے ایک دن بات کی بھی تھی، کچھ لوگ مثلا زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو نالج نہیں ہوتا تو پھر بگڑ جاتا ہے سارا معاملہ۔ کیا یہ نالج سب کے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں، سب کے پاس تو نہیں ہوتا۔ اکثر پہلے بھی آپ کو بتایا 2 گروہ ہیں پاکستان میں، اور وہ دونوں جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، اور بھی علاج بھی وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں، وہ لوگوں سے بکرے چھترے اور مال بٹورتے ہیں، دیگیں لیتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم دم فیس باللہ کرتے ہیں جو بھی ہو۔ جی یہ جھوٹ ہے، یہ وہ مرغا لینا ہے اور کالا بکرا لینا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے سراسر۔ یہ سن لیں ناظرین، یہ کتنی پلس بات ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو پیسے بھی دیں اتنے زیادہ اور کام بھی نہ ہو، تو بڑی پلس بات ہے۔ استاد جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے والے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا یہ انسان کی جان لے سکتے ہیں، مار سکتے ہیں انسان کو؟ کہتے اڑا کے لے گئے، وہاں پہ پھینک دیا، مار دیا، یہ شیطان جنات وغیرہ؟ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ انسان ہے ایک دوسرے کا نقصان کر دیتے ہیں، سر پھوڑ دیا، ٹانگ میں درد ہو گئی، سر میں درد ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گئی، یہ شیاطین کر سکتے ہیں جی، لیکن جان نہیں لے سکتے۔ میرے خیال میں جان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی مارنے اور زندہ کرنے والا۔ عقیدہ تمہارا یہ ہے، لیکن نقصان کر سکتے ہیں۔ نہیں یہ ایک چیز تھوڑا سا میرے علم میں تو نہیں میں کہہ سکتا کہ سمجھ میں آیا کہ جو معصوم ہوتا ہے نا زیادہ تر اس کے اوپر ہی ڈومینیٹ حملہ کرتا ہے، وہ ایکٹیو بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں کرتا۔ نہیں، جو بھی انسان ہے جو ڈر جاتا ہے اور وہ قرآن و حدیث سے دور ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ پڑھا لکھا بھی ہے، نمازی بھی ہے، اس کے اوپر بھی جادو کا علم چل جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عاصم بن لبید یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ تو پہلی شکل ہے جادو۔ جادو کرنے والا جنات کا سہارا لیتا ہے، جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے ہے۔ جادو پڑھنے والا اپنا کلام پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ شیطان سے مدد لیتا ہے اور پھر وہ اس کا جادو اثر انداز ہوتا ہے دوسرے پر۔ صحیح۔ قاری صاحب آپ نے چلے کاٹے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، اس علم کے لیے چلے نہیں ہوتے، چلوں والی بات بھی وہ جو ہے شیطانی ہے۔ شیطان کے مقربین اور شیطان کے چاہنے والے، شیطان سے مدد لینے والے وہ لوگ چلے کاٹتے ہیں۔ ہمیں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، ہم
الحمدللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ درس انظامی کا مکمل کورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ شرعی علم پر عبور ہے، عربی کو اچھی طرح جانتے ہیں، لکھنا پڑھنا بولنا جانتے ہیں۔ بالکل، اس میں آپ نے اگر بتانے والی بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہر بات پہ حدیث اور قرآن کی دلیل پیش کی ہے۔ تو ایک اور چیز بتا دوں کہ قاری صاحب کو میں نے کویسچن بھی نہیں دکھائے تھے، اور ان کے پاس ساری پریپریشن آلریڈی تھی پہلے ہی۔ قاری صاحب صرف 2 کویسچن رہ گئے ہیں جو میرے علم میں تھے۔ کیا کبھی آپ اگر ایسا علاج کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں نا گلے پڑ جانا، وہ آگے سے جنات وغیرہ ہوتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اور اتنے طاقتور ہوں گے؟ ایسا بہت مرتبہ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ ہم لاہور میں انار کلی میں 2 ساتھی دم کرنے کے لیے گئے، ایک کوٹھی میں داخل ہوئے تو ایک عورت کو وہ جن نے مس کیا ہوا تھا، اس کو خبتی بنایا ہوا تھا۔ جادو کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک جادو ہوتا ہے، سب سے پہلے جو جادو نازل ہوا ہے نا، روت ماروت لے کر آئے ہیں، وہ جادو ہے سحر تفریق، میاں بیوی میں جدائی کا جادو۔ اور اس کے علاوہ ایک جادو ہوتا ہے سحر محبت، محبت کا جادو۔ یہ بھی عاملین کرتے ہیں، جادوگر کرتے ہیں، کسی سے کسی کی شادی کراتے، کسی کے کسی ساتھ توڑ کرا دیا، جدائی کرا دی۔ اور سحر تخیل، جو انسان کے ذہن پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کو سحر تخیل بولتے ہیں۔ اسی طرح سحر حواتف ہے، انسان ہوائی باتیں کرتا ہے، وہ بے تکی باتیں کرتا ہے، اور اس کے دماغ کے اوپر وہ مورچہ کرتے ہیں، دماغ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جادو ہے جو سحر جنون، انسان مجنون ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی اس کی مختلف شاخیں ہیں، مختلف اپنا شکلیں ہیں جادو کی۔ سحر بندش ہے، بندش جماع، اور بندش کاروبار کا جادو ہے۔ یہ مختلف جادو کی اقسام ہے، اس کا علاج ہم قرآن و حدیث سے کرتے ہیں۔ قاری صاحب آخری کوشچن ہے، آپ یہ خدمت خلق سمجھ کے اس چینل پہ بتا دیں کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بالکل، ان سے بچنے کا ممکن طریقہ ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے ورد و وظائف کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے، اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو پڑھا کریں۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے اور آخری رکوع ہے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ صبح و شام پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین، اس کو بولتے ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ ان کو صبح شام پڑھنے سے جنات آپ کے قریب تک نہیں پھٹکیں گے، بلکہ آپ سے ڈرتے رہیں گے وہ۔ یہ کتنی ایسی فری میں باتیں ہیں جو اور آیت الکرسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے انعام کے طور پر، وہ بھی انسان کی حفاظت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، مال جان کی حفاظت، نہ مال چوری ہوگا، نہ انسان کو کوئی جانی نقصان ہوگا۔ قاری صاحب اتنی پتے کی باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائی، اور شاید کبھی کسی نے پوچھی بھی نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو مزید علم کے ساتھ، اس طرح کے علم کے ساتھ نوازے، اور آپ اس طرح خدمت خلق کرتے رہیں۔